نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا یوں حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، رسول پاک ان کے پاس آ کر ان کی باتیں سننے لگ گئے۔ ایک شخص نے کہا، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا۔ دوسرے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ تیسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا۔ چوتھے نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے پاس فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، بے شک یہ سچی بات ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، یہ سب سچ ہے، لیکن خبردار میں حبیب اللہ ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ کلام، بزرگی اور مناجات سب کچھ اس میں موجود ہے۔ باوجود ان سب صفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوبیت کی صفت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں ہی اٹھاؤں گا، جس کے نیچے حضرت آدم اور تمام دوسرے نبی ہوں گے، اور اس پر مجھ کو فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ میں ہی کروں گا، اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے مقبول ہوگی، اور فخر نہیں کرتا، اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جو اللہ تعالیٰ میرے لیے کھول دے گا، پس مجھے اور میرے ساتھ فقراء مومنین کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور میں یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، تمام اولین آخرین مخلوقات میں سے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ بزرگ میں ہی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے عرض کی کہ اے پروردگار، میں آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے تو ان کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم نے عرض کیا، اے رب، میں نے اس طرح پہچانا جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی شرف دی ہوئی روح میرے اندر پھونکی، تو میں نے سب سے پہلے سر اٹھایا تو عرش پر یہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم سچے ہو، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق میں سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کیسی عنایت ہے، یہ کیسا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اکرام فرما دیں، اس کے بھرپور خزانوں کا کون بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہا مرحمت فرماتے ہیں کہ کون شخص ایسا ہے جس کو 1 روپے کے بدلے 10 ملے، مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دی جاتے ہیں۔ حضرت علی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1 قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے
کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے، دوسرا وہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ قبر میں پہلے تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیروں میں سے تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر دن بار 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مسافہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے، کیونکہ درود شریف پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، حاجتیں بھر لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔